السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رب اشرح، آج ہم ایک ٹاپک اس پر بات کریں گے، اذان اینڈ نماز، ان دونوں کے اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھو، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اذان میں ہم سبھی نے اذان کئی بار سنی ہوگی، کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا؟ نہیں نا؟ تو آج میں بتاتی ہوں۔ اذان میں ہم سب سے پہلے بولتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ کو ہم بولتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس ورڈ میں اتنی زیادہ چیز اہم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ ہم جو کام ابھی کر رہے ہیں نا، ہمارے کان میں آواز آ رہی ہے اور ہم جو کام ابھی کر رہے ہیں، اللہ اس کام سے بڑا ہے۔ اللہ ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے۔ اللہ ہم جس چیزوں کو ہے نا، جس وجہ سے ہم اذان کو یعنی نماز کو لیٹ پڑھتے ہیں، ان تمام کاموں سے اللہ بڑا ہے۔ تو اللہ بڑا ہے، اس بات پہ فوکس کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جو آج ہم کام کر رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں، ایک دم اذان ہوئی، ہم نے سوچا کہ اس کو ایک کام کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو اللہ اس پڑھائی سے بھی بڑا ہے، یعنی ایک مزدور آدمی جو کام کرتا ہے اور وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، تو وہ صرف ایک پیسہ کمانے کے لیے کہ وہ اپنے گھر کو چلائے گا اس پیسے سے، ہے نا، اس کے پیسے سے اس کے پاس روٹی جو مطلب لے کر جائے گا، رزق ملے گا اسے، تو اس کی جو یہ سوچ ہے کہ یہ کام کرے گا تو اس کو وہ مل جائے گا۔ اللہ اس کام سے بھی بڑا ہے، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم صبح فجر میں ہم نہیں اٹھ پا رہے، ہے نا، فجر میں نہیں اٹھ پا رہے، اور ہماری نیند ہم کو پیاری ہو رہی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں نا، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اس نیند سے بھی بڑا ہے اللہ جس کے لیے ہم نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ نیند لانے والا، ایسے بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس بیماری ہے، انہیں اس طریقے کی پریشانی ہے کہ وہ سو نہیں پاتے رات کو، تو اللہ نے ہم کو نیند دی ہے، لیکن وہ ہم کو اسے بھی ایک لمیٹیڈ ہی رکھنا ہے۔ یعنی ہم کو اللہ کا حکم جیسے آئی، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر۔ جب ہم پریشان ہوں تو ہم کو سب سے پہلے یہ چیز نہیں ہے کہ ہماری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا اللہ ہے، تو ہماری پریشانی کو کیوں بڑا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جیسے ایک سمپل سا ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہمارے ایریا میں نا کچھ صفائی نہیں ہو رہی، تو ہم کچھ دن تو بولتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں صفائی کرنے والے، ان سے بولتے ہیں کہ صفائی کر دیں، تو وہ نہیں کر رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں بھائی کوئی بڑے کے پاس، کہ بھائی جیسے ہی نگر پریشد وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جھاڑو نہیں لگ رہی، صفائی نہیں ہو رہی ہے نا، کچرا پڑا ہے اور صاف کرنے نہیں آتا، یا ہے نا کچرے کی گاڑی نہیں آ رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے ہم کسی ایک بڑے کو پتہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو کام چھوٹے نہیں کر رہے، وہ چیز بڑا کر رہی ہے نا، یہ دیکھتے ہیں نا ہم بڑا کرنے والا۔ یعنی ایک چیز دیکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس مینس میں ہم کو ایسا کیسے لگتا ہے کہ اگر ہم صرف ایک چھوٹی چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیں نا، ایک انسان، یعنی ایک ایمپلائی اپنے باس کے سامنے کیسے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوں۔ ہم اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ کیونکہ یہ ہمارا کام کر دے گا، بھئی یہ مجھے کمپنی سے نہیں نکالے گا نا، تو اس بات میں ہم اس کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ کیا رزق کا دینے والا وہ باس ہے؟ سوچیں نا اس بات پر۔ تو اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یعنی صرف مانگنا اللہ سے۔ اور کیا بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ان کے سامنے جب وہ گھوڑے پر ہوتے اور ان کا اگر کچھ سامان، یعنی ایک جوتا بھی گر جاتا، تو وہ کسی سے اس بات کے لیے نہیں کہتے کہ وہ اٹھا کر دے، وہ خود اس کے لیے اسے اتر کر اٹھایا کرتے،
تو ایک تو ہم کو کسی سے کچھ نہیں مانگنا، دوسری چیز کہ اللہ سب سے بڑا، تو کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پھر ہم بولتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو دیکھو حی علی الصلاح اس میں آؤ نماز کے لیے، تو کامیابی کس چیز میں؟ حی علی الفلاح، فلاح کس چیز میں ہے؟ فلاح صرف اللہ ہی کی ذات سے مل سکتی ہے، اور اللہ ہی کے کام میں، یعنی ہم اللہ کی بات کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ ہم کو اس کام میں فلاح مل جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس جو چیزیں نہیں ہیں یا ہمارے ساتھ جو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، یعنی ہم ایک طویل عرصے تک اس چیز کے لیے محنت کرتے رہیں اور ہمیں وہ نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ ہم کو نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز میں تمہارے لیے فائدہ نہیں رکھا ہے، یعنی تمہارے لیے اس میں کوئی بہتری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ تم کو نہیں مل رہی۔ تو اپنی نمازوں کو درست کریں پہلی بات تو، اور ایک انسان کی زندگی کا جو سفر ہے نا، انسان کی زندگی ہے وہ اذان سے لے کے نماز تک کا ہی ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم نے سب سے پہلے اذان سنی، اور جب انتقال ہوگا، جب ہم وفات پا جائیں گے تو ہماری نماز ہوگی۔ تو ہماری زندگی کا صرف سفر اتنا صحیح ہے، تو اپنی نمازوں کو درست کریں اور ان کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔